السلام علیکم ناظرین. ناظرین ہم اپنے پروگرام میں جہاں پہ ظاہری دنیا کے مسائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر باطن کا سفر بڑا اہم ہے. یا آج زندگی کے اندر ہم جو کچھ حاصل کر چکے ہیں اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ظاہر کی چیزیں حاصل کر لینے کے باوجود بھی زندگی کے اندر ایک اطمینان کا سفر طے نہیں ہو پا رہا. جس چیز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کو حاصل کر لینے کے بعد اب میں زندگی میں ایک پرسکون زندگی گزاروں گا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس چیز کے حاصل ہونے کے بعد بھی سکون ہمارے باطن میں داخل نہیں ہو سکا. ناظرین اسی طریقے سے اگر ہم اپنی گفتگو کا سفر کو آگے بڑھائیں تو آپ نے ایک لفظ ہمیشہ سنا ہے، ہمارے مولویوں کے منہ سے بھی سنا ہے، ایک عام آدمی کے منہ سے بھی سنا ہے، جس کا تعلق دین سے زیادہ نہیں بھی ہے اس سے بھی سنا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اب ظاہر کے اعتبار سے جو زیادہ دیندار نہیں ہوتا، ماڈرن اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ مغرب کی مثال دے کے کہتا ہے کہ آدھا اسلام تو وہ لے کر بیٹھے ہوئے کیونکہ وہاں پر صفائی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جب کمپیریزن بات ہوتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، تو وہاں پر جب بات کی جاتی ہے تو تکلیف اور کرٹیسزم کے اندر بات کی جاتی ہے کہ جس ملک کے اندر صفائی کا ہی نظام اچھا نہیں ہے تو وہاں پر اسلام کی بات کرنا بڑی مضحکہ خیز ہے. ناظرین یہ صفائی نصف ایمان، ذکر کون سی صفائی کا ہو رہا ہے؟ یہ باطن کی صفائی ہے. وہ کون سی نمازیں جو منہ پہ ماری جائیں گی، جن نمازوں میں دنیاوی خیالات ہوں گے، جس کے سجدے سجود کے اندر بھی دنیا کی فکر ہوگی، وہ نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی. اور یہ اللہ کا بیان ہے. تو ایسا کیا ہوا کہ آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، نماز ادا بھی کر رہے ہیں، اگر فجر کی 2 فرض ہیں تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، 4 فرض ظہر کے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نمازیں منہ پہ کیوں ماری جائیں گی؟ وہ نمازیں اس لیے منہ پہ ماری جائیں گی کیونکہ باطن کی صفائی نہیں ہے. ہم نے کوہنیاں اپنے چہرے تو وضو کرنا سیکھ لی ہیں، لیکن ہم نے اپنے باطن کا وضو نہیں سیکھا، اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر مکھیاں مختلف خیالات کی طرح بمبھوڑتی رہتی ہیں اور ہمارے اندر گھومتی پھرتی رہتی ہیں، جو ہمیں اس بات کا بار بار دھیان دلواتی ہیں کہ ابھی اندرونی طور پہ صفائی کی شدید ضرورت ہے. اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ بھی اس باطن کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اور ظاہری عبادتیں پوری کرنے کے باوجود اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا جس نماز کو پڑھنے کے بعد مومن کی معراج بنتی ہے. نمازیں 5 وقت کی پڑھی جا رہی ہیں لیکن نہ مومن بن پا رہا ہے نہ وہ معراج مل رہی ہے. نماز 5 وقت کی پڑھی جا رہی ہے مگر وہ نماز کون سی ہے جو نماز برائی سے روکتی ہے؟ نماز برائی سے نہیں روکی جا رہی. وجہ کیونکہ ہم ظاہری ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے سوچا ہی نہیں کہ ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ مقام تمام تر افکار، یہ جتنی فکریں دنیا کی ہیں، ان کو مسجد سے باہر یا عبادت گاہ سے باہر پھینک کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ہمارے روزے بھی ظاہری روزے ہیں جن میں ہمارا معدہ تو خالی ہے لیکن خیالات کے بت اپنی خوراک ہمارے لہو کے ذریعے چوس رہے ہیں. ہماری آنکھیں غلط دیکھ بھی رہی ہیں، ہماری زبان غلط بول بھی رہی ہے، ہمارے قدم غلط جانب چل بھی رہے ہیں، لیکن ہم روزے کی حالت میں ہیں. جی ہاں ناظرین، یہ روزے بھی وہ روزے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا بیان ہے کہ یہ روزے نہیں فاقے ہیں. تو ہم اپنی ظاہری عبادات کو جب تک اپنے باطن کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تب تک نہ ہمیں صفائی نصف ایمان کی سمجھ آئے گی، نہ ہی ہمیں روزہ مومن کی معراج کی سمجھ آئے گی، نہ ہمیں فاقہ اور روزے کا فرق نظر آئے گا. آج دنیا میں لوگ اپنی محویت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے آپ کو فکر سے آزاد کرتے ہیں. محویت اصل میں یہ وہ لمحہ ہے آپ کے باطن کا
کہ جس میں آپ خود سے محو ہوتے ہیں، جس میں کوئی فکر آپ کے ارد گرد نہیں آتی۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مچھروں کو بھگانے کے لیے ایک جلیبی لگائی جاتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ارد گرد کے تمام ماسکیٹوز کو ختم کر دیتی ہے اور اس جگہ کو ان حشرات سے محفوظ کر لیتی ہے۔ محویت بھی ایک دیا ہے جو کہ ہمارے باطن کا ہے، جو ہمیں مختلف فکروں سے آزاد کر کے ہمارا پورا کا پورا تقدس، ہمارا پورا کا پورا دھیان خدا تعالیٰ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اور مغرب آج اس محویت کو ہم سے زیادہ اپنی پرورش اور اپنی زندگی کے اندر لے کر آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ دنیا کی ایجادات پر بھی پوری کی پوری حکمرانی حاصل کر رہی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ قرآن کی مدد اور اللہ کی اس تخلیق کے اندر خود کو اجاگر کر کے اللہ کے بھی قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارے حالات ظاہر کے ساتھ ہی جڑے رہے تو ہماری حالت دھوبی کے اس کتے کی جیسی نہ ہو جائے جو نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔